I'm a user experience, user interface designer by profession. UI UX, the front end of the website and the apps that you see, जो आपका उसका visual जो आप देखते हैं, तो I design that. And besides that, I'm looking after Book My Spot's strategy. वो अभी मैं पूछूंगी वो क्या है. अच्छा, तो you are a designer, समझो graphics designer, एक आम फहम इंसान के लिए कि you design, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. आपने कहा मैं वेबसाइट्स का जो लुक है डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, राइट. इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं ना? इसके अलावा आई लुक आफ्टर द बुक माई स्पॉट ऐप. जिंदगी में और भी तो कुछ चल रहा होगा काम के अलावा. बहुत कुछ चलता है. फिटनेस रिलेटेड वी हैव अ जिम. यू आर हैविंग अ जिम. आई रिमेंबर मीटिंग योर सिस्टर. ओके, यस, उससे मुझे जिक्र किया. इट्स एट अस्करी 4. अच्छा, तो यू आर स्टिल रनिंग दैट जिम? या, आई लुक आफ्टर द operations of the gym. तो exercise भी करते हो या बस operations? Oh, I try to do it. Because I'm a foodie, so I try के जितना खाए उतना burn कर लो. Yeah, तो ये मेरे लिए good, जबरदस्त. Nice. So it's all health and wellness related. हमारे स्टूडियो में यार वो हमारे कचरे कीमा बन रहा है, तो उसपे कोयले का दम देने के लिए कोयले जले, तो एक हसीन खुशबू आ रही है अंदर बारबेक्यू वाली. अच्छा जी, हिबा कुछ अपने बारे में बताओ. मैं एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ, ऐसा बोलूँगी मैं अपने आप को, क्योंकि मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 10 साल का सोशल वर्किंग या सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए, और उसी में रहते हुए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है सोच मैटर्स, जो कि एजुकेशनल काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से. डिटेल में पूछूंगी आपसे ये. हाँ, इसका मैं आपको डिटेल बताऊंगी. उसके साथ साथ जो है, जो मेरी मसरूफियात हैं, तो रोटरी इंटरनेशनल का अगर आपने नाम सुना होगा, तो उसमें भी मैं एज अ मेंबर काम कर रही हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट चेयर इन रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3271. और साथ में पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप है, उसमें मैं यूथ एम्पावरमेंट की भी चेयर हूँ. अरे वाह, ज़बरदस्त. तो तुम यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करी हो मेनली? एजुकेशनल काउंसलिंग जो है, मतलब बच्चों में या यूथ में जो एजुकेशन हमारे यहाँ जो लैकिंग कर रही है ना, उसके हवाले से. और क्योंकि मेरे अपने साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड बीइंग अ विमेन, बीइंग अ फीमेल, जो मैंने फेस किया, I don't want कि वो कोई और फेस करे. So that's why I come up with the idea of Soch Matters. So this is all about it. सही. अच्छा, वापस आऊँगी हिना आपकी तरफ. अब मैं ना, मेरे लिए वो हो जाएगा हिना. ये हाँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके होती हूँ, पॉज करती हूँ, फिर कहती हूँ हिना. अच्छा हिना, अभी आपने जिक्र किया कि बुक माई स्पॉट हमारा एक वेंचर इनिशिएटिव है. बुक माई स्पॉट एग्जैक्टली है क्या? ओके, बुक माई स्पॉट इज़ बेसिकली अ डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सैलॉन्स, एस्थेटिक क्लिनिक्स, इंडिपेंडेंट मेकअप आर्टिस्ट जो फ्रीलांस कर रहे होते हैं और होम स्टूडियोज़ के साथ काम करते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल स्पेस बेसिकली, कि वो अपने जो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट जो मार्केट है उसके बियॉन्ड जाके वो रीच कर सके टू अ वाइडर ऑडियंस, और अपने डील्स को, अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकें. और यूज़र्स के लिए ये है कि बिकॉज़ आजकल हम इतने बिजी हैं और हर चीज़ हमारी इतनी डिजिटल हो चुकी है, हमारी लाइव्स वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन, तो अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि इंडिविजुअली आप सैलॉन जाएं, अपॉइंटमेंट लें, वहाँ पे वेट करें. इसको कट डाउन करने के लिए यू कैन जस्ट गो टू द ऐप, डाउनलोड, बुक करें अपना जो भी आपका रिक्वायर्ड सर्विस है, सैलॉन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके, और जाके बस यू जस्ट वॉक इन एंड टेक द सर्विस. अच्छा, इट्स लाइक फूड पैंडा ऑफ ब्यूटी इंडस्ट्री. फूड पैंडा, या यू कैन say that. तो वो हर कराची, एट द मोमेंट वी आर इन कराची, तो उन सब कराची के सैलॉन्स को, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर. वाओ, ज़बरदस्त. तो इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव इन अ सेंस कि आपने कहा कि एस्थेटिशियन, और इससे हमें फ़ायदा हुआ कि यूजुअली क्या होता है, हम एक ही शख्स को जानते हैं, अब उन्हीं की डील्स का इंतज़ार करते हैं. इसमें आप बुक्स माई स्पॉट पे जाके यू कैन एक्सप्लोर अदर्स. एग्जैक्टली, स्पेशली बिकॉज जो बड़े सैलॉन्स होते हैं उनकी तो अपनी भी डिजिटल प्रेजेंस होती ही है, तो उनके अपने कस्टमर बेस है. बट इंडिपेंडेंट जो फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं और जिनके अपने होम स्टूडियोज से जो काम कर रहे हैं, उनका यूजुअली दे स्ट्रगल टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, या उनको कोई जानता नहीं है, तो दे कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, वो अपने सर्विसेज अपने आप को मार्केट करते हैं, एंड वी प्रोवाइड देम विद अ यूजर बेस के वो और लोगों को रीच आउट कर सकें. अच्छा, हाउ डज इट वर्क? फॉर इंस्टेंस, आई एम एन एस्थेटिशियन और मैं चाह रही हूँ, तो मैंने क्या करना है? आई हैव टू कॉन्टैक्ट यू. How does it work? You contact us, हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, आप अपने सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मार्केट करें. हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप एक ऑडियंस को रीच करें, लोग आपको हमारे थ्रू बुक करेंगे,
اور آپ کی کانفرمیشن چلی جائے گی ان تک کہ آپ کا اپوائنٹمنٹ بک ہو گیا, سو اینڈ سو ڈیٹ پہ آپ آ کے اپنا سروس اویل کر سکتے ہیں. اچھا, اینڈ آف کورس آپ کو ایک سرٹن پرسنٹیج ان سے چارج کریں یا دیر از اے فی؟ وی ڈو دیٹ. از اٹ اے پارٹنرشپ؟ اٹ از اے پارٹنرشپ. اٹس ناٹ اے سرٹن فی. No, not it's sort of a partnership جہاں ہم ان کو مارکیٹ کر رہے ہیں, اور اگر ان کو ہمارے سے کسٹمرس مل رہے ہیں تو وی obviously charge a certain. ٹھیک ہے. اچھا, کائنڈ آف اے کمیشن, تو بیکاز یو آر گیونگ اے پلیٹ فارم. Yes, we are. اب یہ مجھے بتاؤ کہ ایز اے یوزر میں کیوں بک مائی اسپاٹ کو ڈاؤن لوڈ کروں؟ Okay. If you are a working woman, اور ویسے بھی جنرلی آپ ورکنگ ہو نہیں ہو, مطلب ہر کوئی آج کل بہت بزی ہے, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہم ٹریڈیشنلی یہ کرتے تھے کہ اپنا ہمیں سیلون جا کے اپوائنٹمنٹ آن اسپاٹ لینا ہے, پھر وہاں بیٹھ کے ویٹ کرنا ہے کہ ہماری ٹرن کب آئے گی, اسپیشلی ڈیورنگ فیسٹیو سیزنس. ایک عید ہوتی ہے یا ابھی ونٹر ویڈنگ سیزن چل رہا ہے, تو اس میں ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا, اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹائم. صحیح بات ہے. تو مطلب ہم چاند پہ جانے کی تیاری کریں ایسے کیسے, مطلب میں سمجھ نہیں آتا, ترقی ہم کر نہیں رہے بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹائم. اور اب اتنا ہر چیز آن لائن ہے, تو ہمارے فرسٹ انسٹنکٹ کیا ہوتا ہے, ہم کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے وی گو ٹو آن لائن. تو یو جسٹ گو ڈاؤن لوڈ دا ایپ, آپ سروس دیکھیں اپنی جو بھی کمپیئر کریں, ڈیلز دیکھیں, فلیش ڈیلز ہوتی ہوں گی. یس, دیر آر سیلونز اپنی ڈیلز دیتے ہیں. بک مائی اسپاٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے اپنی ڈیلز جو ہے سیلونز کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر کے, اور پھر آپ جو ہے بس ایٹ دا کلک آف آپ جا کے اپنی سروس اویل کر سکتے ہیں. تو ونس یو بک یور اسپاٹ, تو آپ کو کوئی کنفرمیشن آتا ہوگا وچ یو شو؟ یا آپ کو سیلون کی اس سے کنفرمیشن آ جاتا ہے کہ سو اینڈ سو ڈیٹ پہ اور ٹائم پہ اس اسٹائلسٹ کے ساتھ آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے, آپ آ کے تو جسٹ واک ان, شو دیم دا اپوائنٹمنٹ اور جا کے اپنا سروس لے لیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سیٹ اینڈ ویٹ کہ ہماری اب ٹرن کب آئے گی. ویری نائس. سو یو نو ایگزیکٹ ٹائم کہ میں نے اس وقت جانا ہے. بریلینٹ آئیڈیا. وہ ہے نا کہ یو سو there is an opportunity or need in the market. زبردست. coming to you, سوچ میٹرز. آف کورس سوچ میٹرز. آپ کی سوچ ہی ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو شیپ اپ کری ہوتی ہے. کہاں سے آئیڈیا آیا, ایگزیکٹلی ہے کیا؟ ایگزیکٹلی آئیڈیا ایسا آیا, یہ آئیڈیا میرے شاید دماغ میں نا جب سے میرا اپنا سوچ آئی تھی. سوچ تو کیا, جب میرا اپنا ایجوکیشنل یا اکیڈمک وہ چل رہا تھا, ٹائم چل رہا تھا. when you were younger? when I was younger, of course. کالج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پر آ کے, یونیورسٹی لیول پہ آ کے زیادہ مجھے ہوا کہ وین آئی واز اسٹرگلنگ ود واٹ فیلڈ ٹو چوز, کیا کرنا ہے, کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی تھی. اینڈ یو نو دیٹ اف یو گو آؤٹ اور آپ باہر جاتے ہیں, آپ کو صحیح کوئی گائیڈنس بھی نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان میں کریئر ایجوکیشنل کاؤنسلنگ کی جو ہے بہت کمی ہے. اینڈ اف سم ون ڈو دیٹ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہے. صحیح ہے. اینڈ سیم گوز ود دی مینٹل ہیلتھ اویئرنیس, وہ کہتے ہیں یہ بھی غیر ضروری ہے. تو کیونکہ بہت دفعہ تو ہم خود اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا کہ ہمیں ضرورت ہے, نہ ایجوکیشنل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو بڑا بھائی ڈاکٹر ہے تو میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. تو بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا تھا کہ اچھا مجھے کرنا کچھ اور تھا, بیکاز آئی واز ریئلی گڈ ان آرٹس اینڈ آل, بٹ میرے امی ابو چاہتے تھے کہ جو ہے نا, کیونکہ پورے خاندان میں انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس پڑھی گئی ہے تو آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں. سو اینی ویز تھنگز ہیپن اور وہ چیزیں. اچھا یہ سارا پریشر بنتے بنتے کیا ہوتا ہے, الٹیمیٹلی وہ آپ کو مینٹلی اتنا زیادہ ڈپریسڈ کر دیتا ہے, پریشرائزڈ کر دیتا ہے. تو دیٹ واز آل ان مائی ہیڈ کہ سب چل رہا ہے, کچھ ڈیولپ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ کرنا ہے, کیسے کریں, کوئی سولوشن نہیں نظر آ رہا. سو الحمد للہ آفٹر سرٹین ٹائم وین آئی اسٹارٹیڈ مائی پروفیشنل کریئر, تو پھر مجھے پھر وہی سوچ تھی کہیں بیک آف دا مائنڈ, تھوڑے دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف رخ ہوا, ٹریننگز اسٹارٹ کی, تو میں نے کہا آئی ہیو ٹو ڈو دس. تب بھی نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے کرنا ہے, بٹ آئی اسٹارٹیڈ ایٹ مائی اون. نام بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو کریئر ایجوکیشنل کاؤنسلنگ کرنا ہے, بٹ سمجھا رہے ہیں. اب کرتے 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 پھر وہ کہتے ہیں نا وین دیر از اے ول دیر از اے وے. سو آئی گاٹ مائی وے بیکاز آئی ہیڈ اے ول نا. تو ان لوگوں سے ملتے گئے, وہ کنیکشن جڑتے گئے. دین آئی گیٹ ایسوسیٹیڈ ود ون آف دا ٹریننگ سیشن, جو کہ ہم کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے لیے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں. سو یا آئی گاٹ لکی ان ون آف دوز, اینڈ دیر آئی اسٹارٹیڈ بیکاز آئی گاٹ دا ٹریننگز اباؤٹ کہ کیسے اپنے انٹرپرنورشپ کی ٹریننگس لے کے اپنے لمیٹیڈ ریسورسز میں آپ نے اپنا کام اسٹارٹ کرنا ہے. سو وین آئی لرن دیٹ تھنگ آئی اسٹارٹیڈ سوچ میٹرز. زبردست. تو سوچ میٹرز کیا کرتا ہے؟ سوچ میٹرز جو ہے وہ کریئر ایجوکیشنل کاؤنسلنگ اور مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پہ بات کرتے ہیں, اور اسی ہی کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں.
کیوں ایسا ہے. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, دس از ویری یہ ٹاپک ابھی بھی ایکسیپٹینس نہیں ہے اس کے حوالے سے. سو لائک اٹس کائنڈ آف شوگر کوٹڈ تھنگ کہ وین یو ٹاک اباؤٹ ایجوکیشنل کاؤنسلنگ, الٹیمیٹلی جو آپ کا بینیفیشری ہوگا یا جو آپ سے کاؤنسلنگ لے رہا ہوگا, اس ٹائم پہ وہ انڈیویژول وہ آپ کو بتاتا ہے واٹ کائنڈ آف پریشر دے آر ڈیلنگ ود نا. سو یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں سم ہاؤ. اینڈ دین جب ہم اس کو فریم ورک کو بناتے گئے, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ اٹ از ناٹ جسٹ ایک انسان کا کام نہیں ہے, بٹ دیر آر 3 اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ان اٹ. ایک تو بچہ یا اسٹوڈنٹ وہ خود ہے, then teacher and parent plays a significant role in their development of brain and profession. تو ہم نے کیا کیا جب اسٹارٹ لے رہے تھے, then when there were pilot activities we connected with the schools to know what they actually want. تو پتہ چلا کہ کیونکہ جو میری ایڈوائزر ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر بینظیہ, انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہمیں ایجوکیشنل کاؤنسلنگ کی تو چلیں کر سکتے ہیں, لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہے نا وہ ہم بڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں سر درد ہو رہا ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, جبکہ ایک بچہ اپنی پرسنالٹی 3 سال کی عمر سے بنانا شروع کرتا ہے. So this is very important that you start reading between the lines at the early ages. بچوں کو پڑھنا شروع کریں, they do not know how to express. So they are the first beneficiary should be جن کو ہمیں cater کرنا ہے. So that's why we started with the schools and اچھا رہا, schools on board تھے. There was comparative study کہ privileged under privileged schools کے ساتھ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. We come up with a lot of fact کہ جو ہم سمجھتے ہیں جیسی پکچر ہے, like we think ایک privileged school ہے تو وہاں پہ بچہ بہت اچھے سے پڑھ رہا ہوگا, but the pressure they face because they have competition and then they also have bullies. بیکاز جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں بلیز بھی ہوتے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, جب آپ کا بچہ کسی بہت اچھے اسکول جاتا ہے, آپ تو بہت محنت کر کے ایڈمیشن کراتے ہیں, اس کے بعد پھر اگر آپ اس کلاس کو نہیں میٹ کر پاتے تو بچہ بیچارہ دوسری طرح کی سفرنگ ہے کہ ایوری ون از ہیونگ این آئی فون. آپ کے گھر میں فون ہی کی اجازت نہیں ہے. ایون یہ میں نے اپنے گھر میں میرے بچوں کو چھوٹی ایج میں فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اینڈ مجھے ابھی تک یاد ہے گریڈ 5 میں مائی ڈاٹر کیم اینڈ شی سیڈ کہ فلاں ہیز این آئی فون فلاں. میں نے کہا وائی. تو ہم یہاں پر بھی پھنستے ہیں کہ جب ہم ایک بہترین اسکول میں بچے کو ڈالتے ہیں تو وہاں سے ہماری ویلیوز اور ان کی ویلیوز میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب ہر ایک سوشل کلاس کے لوگوں کی سب کی ایک ویلیوز نہیں ہوتی, اینڈ دیٹ از بگننگ آف اے سوشل مینٹل ٹراما فار اے چائلڈ. اور ہمیں لگتا ہے کہ جی بیسٹ اسکول میں جا رہے ہیں. آخری سوال کروں گی, میں بریک لوں گی اور پھر میں واپس آؤں گی آپ ہی سے, کہ آپ جو کہہ رہی ہیں ہم نے بچوں پہ کرنا شروع کیا, تو کیا اس بات کی ایکسیپٹنس آئی لوگوں میں کہ ہم چھوٹے بچے کی مینٹل ہیلتھ کو بھی مد نظر رکھیں؟ ایکسیپٹنس ایسے آئی, فرسٹ آف آل جو بہت اچھی چیز ہے, ٹیچرز نے ایکسیپٹ کیا کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے چینج ان دس ہول تھنگ, کیونکہ ہمیں بچوں کو سمجھنا چاہیے وی نیڈ ٹو ڈیولپ آر اسکل, جو کہ صرف ایجوکیشن کی طرف نہ ہو بلکہ انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہو, کہ بچے کی سائیکی کو سمجھنا. تو دیٹ واز دا پازیٹیو تھنگ. بٹ پیرنٹس کی طرف سے تھوڑا سا وہ آیا, پریشر آیا, ریزسٹنس آئی, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ, کیونکہ سوسائٹی کہتی ہے کہ اف یور کڈ از گیٹنگ کاؤنسلنگ تو کوئی پاگل تھوڑی ہے, ہمارا بچہ پاگل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ پاگل نہیں ہے, دس از اباؤٹ ٹاکنگ اور ڈسکسنگ کہ واٹ از ہیپننگ. کافی ساری باتوں کا حل جو ہے وہ ڈسکشن سے مل جاتا ہے. سو دیر واز اے لاٹ آف پرابلم ان گیٹنگ کنسینٹ ٹو ہیو دیر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ آئیڈینٹی اپنی شو نہیں کرنا چاہتے. تو یہی ہے کہ اف دے کوڈ ایکسیپٹ دس تھنگ, وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوں گے نا, بٹ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریویل دس تھنگ کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ اسٹگما ہے نا, اٹس اے ٹیبو. تو وہ ہمیں وہاں پہ مسئلہ آیا تھا. بٹ یہ کہ جب ہم نے ان کو پھر یہ دس از اے نیو تھنگ ون وی انوالوڈ ڈیورنگ دا پروجیکٹ, ہم نے ٹیلی کاؤنسلنگ کا انٹروڈکشن کرایا کہ اوکے وی ول پرووائڈ کاؤنسلنگ. آپ زوم کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو یو کین ٹیک یور سیشنز. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا وہ بھی ریویل نہیں ہوگی, آئیڈینٹی بھی ریویل نہیں ہوگی, اینڈ وین ایور یو آر کمفرٹیبل یو کین گیٹ دا فیس ٹو فیس کاؤنسلنگ. So that was a good point. Okay, cool.